الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ تمام حضرات سامعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما عبد على حبيبك خير الخلق كلهم. خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس مبارکہ کے اندر شرکت کرنے کی توفیق و عنایت بخشی. دعا فرمائیں باری تعالی مجھ گناہگار کو، عاصی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میری تقریر کا عنوان ہے موت. موت یہ اتنا خطرناک لفظ ہے کہ اس لفظ کو سن کر نوع انسانی کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، بے چینی اور اضطراب بڑھ جاتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. عزیزان سامعہ، اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی اور خود بخود ختم ہو جائے گی. لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا
کہ قیامت نہیں آئے گی، لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کر دیا، لوگوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ لیکن عزیزان سامعہ، موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس موت کا انکار آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا بیٹا کسی ماں نے نہیں جنا جو اس بات کا انکار کر دے کہ اس کو دنیا سے نہیں جانا ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا جابر اور ادنا سے ادنا نوکر، جو بھی عقل و شعور رکھتا ہے، اس نے اس بات پر گھٹنے ٹیک دیے کہ اس کو ایک دن کسی نہ کسی وقت پر اس کائنات کو چھوڑ کر کے مالک حقیقی کے پاس جانا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے دربار میں ضرور حاضر ہوگا۔ دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن ہر نبی کو اپنے وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی کے پاس جانا پڑا۔ اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان آئے، کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس نے موت کے شکنجے میں نہ آیا ہو۔ ہر ایک نے اپنے وقت پورا کرنے کے بعد، ہر شخص نے اپنا وقت پورا کرنے کے بعد جو اللہ نے اس کو سانسیں دی ہیں، ان سانسوں کو مکمل کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہارا رزق مکمل ہو چکا، تمہاری سانسیں پوری ہو چکی، تمہارا وقت پورا ہو چکا، لہذا اب تمہارا لوٹنے کا وقت ہے، عزیزان سامعہ، ہر ایک نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ ایک وقت آئے گا کہ میں بھی اور آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ صرف تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہے گی، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گی۔ قرآن کریم خاص کر سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ جو دنیا کی رونق ہے، یہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ جو دنیا کی آرائش ہیں، ساری کی ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ستارے ختم ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین سمیٹی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تنہا تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے، ساری کائنات کو فنا پائی ہو جائے۔ اس لیے عزیزان سامعہ، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے،
چند روزہ زندگی ہے، اور پھر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے، جہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی، انسان ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ ہمیں اس زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ موت کتنی خطرناک چیز ہے کہ موت بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہے، ماں کو اپنی بیٹی سے جدا کر دیتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے جدا کر دیتی ہے، دوست کو اپنی دوست سے جدا کر دیتی ہے، اور اسی طریقے سے رشتہ دار کو رشتہ دار سے جدا کر دیتی ہے۔ غرض یہ کہ موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ جدائی کی واقع کر دیتی ہے، لیکن انسان اس دنیا کے اندر آ کر کے اپنے مالک حقیقی کو بھلا بیٹھا ہے، اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے، اور اس نے اس دن کو بھلا دیا ہے کہ جس دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتماع ہوگا۔ عزیزان سامعین، قرآن کریم کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ آگے فرمایا والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے اللہ کے دربار میں ہے وہ عمل صالح۔ انسان جتنے نیک صالح اعمال کرے گا انشاءاللہ قیامت کے روز اپنے رب کے پاس آخرت میں انشاءاللہ ان کا اجر پائے گا۔ ہمیں دنیا کے اندر آ کر کے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمیں بنانے والا کہیں ہم سے ایسا تو نہیں ناراض ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی نفس کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنی نفس کا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی، شب و روز کی زندگی ہمیں جو ہے اس دھیان کے ساتھ گزارنی ہے کہ کہیں ہم سے ایسا تو نہیں کہ ہماری شب و روز کی زندگی ہمارے رب کی نافرمانی میں گزر رہی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کھانا پینا شریعت کے خلاف، ہمارا چلنا پھرنا شریعت کے خلاف، ہماری گفتگو شریعت کے خلاف، ہماری جو ہے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں سوچ کر کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ پھر انسان کے دل کے اندر تقوی آ جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا انسان بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی نفس کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا، بس یوں ہی دن نکلا اور شام ہو گئی، یوں ہی شام ہوئی اور دن نکلا، ایسے ہی اگر ہم نے زندگی گزارتے رہے، اپنے اعمال کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا، اپنی نفس کا محاسبہ نہیں کیا، تو پھر قیامت کے دن ہمیں کافی افسوس کرنا پڑے گا جس کا کوئی فائدہ اور حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، کل کے بارے میں نہیں سوچنا۔ میری ماں اور بہنوں، موت کا فرشتہ ہمارے انتظار میں ہے، وہ اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے کہ کب خالق کائنات کی طرف سے حکم ہو اور میں اس کی روح قبض کروں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے کو گھٹتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے کو بڑھتا ہے، بلکہ اسرائیل ملک الموت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کی روح قبض کرنے پر مأمور ہیں، وہ انسان کو پھر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے، بالکل عین وقت پر انسان کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس لیے میری عزیزان سامعین، میری ماؤں بہنوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا تبارک الذی بیدہ الملک
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی سلطنت کا وہ مالک ہے، تمام کائنات کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. اور فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو یعنی موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھ لیں، وہ آزما لیں، وہ ہماری اور آپ کی جانچ پڑتال کر لیں کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر کون ہے جو سب سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری جگہ سورہ زاریات کے اندر فرمایا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا. اگر کوئی شخص من چاہی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے جائے گا، اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا، میری ماں اور بہنوں، پھر معاملہ بہت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے پیغمبروں سے بغاوت کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، خدا کی قسم قرآن کریم اعلان کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ وَيَصْلَى سَعِيرًا، کہ وہ لوگ بہتی ہوئی آگ کے اندر جہنم میں داخل کیے جائیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر کے جائیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اور وہ ایسی جنت ہے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. کس چیز کی نہریں ہوں گی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جنت کے اندر دودھ کی نہر ہوگی، مفسرین کرام فرماتے ہیں جنت کے اندر شہد کی نہر ہوگی، جنت کے اندر شراب کی نہر ہوگی، جنت کے اندر مشک عنبر کی نہر ہوگی. اور فرمایا کہ جنت کے اندر انسان جس چیز کا تصور کرے گا، خیال کرے گا، انسان چاہے گا کہ میں فلاں چیز کھاؤں، خدا کی قسم وہ چیز جنت کے اندر میرے اور آپ کے ہونٹوں پہ آ کر کے لگ جائے. دنیاوی زندگی کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جنت کی شراب، کہ دنیا میں زندگی میں شراب پی لے اور انسان کوڑی پر پڑا ہے، نہ اپنا پتا نہ اپنے دوسروں کا پتا، چوراہوں پر گرتا پھر رہا ہے. وہ جنت کی شراب ہوگی جس کے اوپر مشک عنبر اور زعفران کی مہر لگی ہوئی ہے. لیکن یہ جنت بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ اعدت للمتقین، قرآن کریم فرماتا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں بنائی. میری ماں اور بہنوں، دنیا کے اندر تھوڑی سی مشقتیں اٹھا لیجئے، تھوڑی سی پریشانی اٹھا لیجئے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے، خدا کی قسم پھر دیکھیے گا ہمارا جنت کے اندر کتنا اکرام ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو معراج ہوئی، چنانچہ آپ علیہ السلام معراج پر جا رہے ہیں. پارہ نمبر 15 میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے.
सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु इला आखिरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफर कराया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार हुए। चुनांचे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुराक पर बैठे और बुराक के बारे में फरमाया कि वो इतनी तेज चलता था कि जहां तक उसकी नजर काम करती थी वहां पर वो स्पीड पकड़ता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक़सा पहुंचे। आपने देखा कि कुछ खुशबू आ रही है। आपने पूछा, या जिब्राइलु मा हादी राइहतु तय्यिबा, ये खुशबू कैसे आ रही है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बात दरअसल ये है कि फिरऔन की एक बेटी थी और उस बेटी के खादिमा थी माशिता तो बिन्त फिरऔन की खबर है। फरमाया कि माशिता तो बिन्त फिरऔन कौन है? फरमाया कि वो है जो फिरऔन की बेटी के सर के अंदर कंगा करती थी। एक मर्तबा खादिमा के हाथ से कंगा करते हुए कंगा जमीन पर गिर गए। उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके कंगा अपने हाथ में लिया। फिरऔन की बेटी ने देखा कि ये कंगा जो गिर गया था जमीन पर, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ करके उठाया है। आप किस इलाह की इबादत करती हैं, किस रब को पूजती हैं? उन्होंने कहा कि मैं उस रब को पूजती हूँ, मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। चुनांचे फिरऔन की बेटी ने कहा कि मैं इसकी शिकायत अपने वालिद मुहतरम से करूंगी। क्यों? इसलिए कि फिरऔन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। चुनांचे जब फिरऔन की बेटी ने यह सारा वाकया फिरऔन को बतलाया कि महल के अंदर एक मोमिना है, एक अल्लाह पर ईमान रखने वाली है, चुनांचे फिरऔन ने उसको बुलाया कि ये मोमिना मेरे दरबार के अंदर किस तरह से आ गई। चुनांचे फिरऔन गजबनाक हो गया, गुस्से में आ गया और दरबार के अंदर यह हुक्म दिया कि कढ़ाई के अंदर तेल गरम किया जाए। ओ मेरी माँ और बहनों, इस वाकये को सुनिएगा। चुनांचे फिरऔन ने दरबारियों को, अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि कढ़ाई के अंदर तेल गरम किया जाए। चुनांचे तेल गरम किया गया और जो फिरऔन की बेटी की खादिमा थी जिसके हाथ से कंगा गिर गया था और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ करके कंगा हाथ में लिया, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। फिरऔन इतना बड़ा जालिम था, उसने उस बच्चे को लेकर के उसकी गोद से उस बहन के सामने जो मुमिना थी उसकी गोद से वो बच्चा लेकर के कढ़ाई के अंदर डाल दिया, तेल के अंदर डाल दिया। दूसरे बच्चे को लिया, उसने उस बच्चे को भी तेल के अंदर डाल दिया। एक छोटा सा मासूम बच्चा था। माँ होती है, जब नौकरों ने, खादिमों ने उससे वो बच्चा लेना चाहा, माँ तड़प गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, छोटे बच्चा था, मासूम बच्चा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे को गोयाई अता फरमाई। बच्चे ने कहा, इस्बिर, ए मेरी वालिदा मुहतरमा, सब्र कीजिए, दुनिया के अंदर थोड़ी सी मशक्कतें उठा लीजिए, दुनिया के अंदर थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा की नेमतें हमारे और आपके लिए होंगी। चुनांचे वो छोटा सा मासूम बच्चा उस माँ की गोद से लेकर के उसको तेल के अंदर डाल दिया गया। ये थी माशिता की बिन्ते फिरऔन, जिसने अल्लाह की राह के अंदर अपने 3 बच्चों को जलना गवारा कर लिया। कढ़ाई के अंदर अपने बच्चों को पकता हुआ देख लिया, खोलता हुआ देख लिया, लेकिन ये गवारा नहीं करा कि अपने एक रब को छोड़कर दूसरे रब की इबादत करने पर मजबूर हो जाए। इसने जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये माशितातुल फिरऔन, जो फिरऔन की बेटी की खादिमा थी, उनके बच्चों की यहाँ पर हड्डियां दफन है, उन हड्डियों में से खुशबू आ रही है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, थोड़ी सी मशक्कतें, दुश्वारियां हम जिंदगी के अंदर गुजारने, उस पर सब्र करने, मसाइब और आलाम पर सब्र करने के बाद जो कामयाबी मिलेगी, इंशाअल्लाह वो कामयाबी हमेशा हमेशा की होगी।
اس لیے فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر کہ انسان کو ہر وقت اپنی موت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. نامعلوم موت کا فرشتہ کب اور کہاں کس حال میں آ جائے, کیسے آ جائے, بڑی اچانک کی موت اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے. انسان صبح کو اٹھا بالکل ٹھیک ٹھاک, پتہ لگا دوپہر میں انتقال ہو گیا. شام کو ٹھیک ٹھاک سویا, پتہ لگا صبح کو انتقال ہو گیا. پتہ لگا صبح کو انتقال ہو گیا. انسان گھر سے چلا بیوی بچوں کو کمانے کے لیے, کام کی تلاش میں, اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان صبح سے شام کو جب گھر آیا پورا دن ٹھیک ٹھاک کام کرا. صبح کو جب گھر سے کام کرنے کے لیے گیا بالکل اچھا تھا, کام پر پہنچا, پورا دن ٹھیک ٹھاک کام کیا, لیکن پتہ یہ لگا کہ دوسرے دن کو اس کا انتقال ہو گیا. آج کل موت آتے ہوئے ٹائم نہیں لگ رہا, بڑی اچانک کی موتیں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے, اپنی زبان سے الحمدللہ, اللہ اکبر اور استغفار ہمیشہ جو ہے کرتے رہنا. قرآن کریم نے اعلان کیا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی, کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کا انتقال ہوگا, کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس حال میں مرے گا. اس لیے میری ماؤں بہنوں, ہمیں جو ہے ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر ہم اور آپ اللہ کے دربار کے اندر پیش کیے جائیں گے. ایک حدیث میرے ذہن کے اندر آ گئی, وہ بتلاتا چلوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ان کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا تھا تو نہیں روتے تھے, جہنم کا ذکر کیا جاتا تھا نہیں روتے تھے, لیکن جب ان کے سامنے قبر کا ذکر آتا تھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے, پھوٹ پھوٹ کر کے رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک, آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی. صحابہ نے کہا اے عثمان, کیا بات ہے کہ جب آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا آپ نہیں روتے, آپ کے سامنے جو ہے جب موت کا ذکر آتا آپ نہیں روتے, جنت کا ذکر آتا آپ نہیں روتے, لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر آتا ہے آپ رونے لگتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا بات یہ ہے کہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر قبر کے اندر نجات مل گئی, فرمایا کہ اس کے بعد والی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہو جائے. میں اس لیے روتا ہوں کہ قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے. قبر کا مسئلہ, قبر کا مرحلہ آخرت کے تمام مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے. اگر قبر سے نجات مل گئی تو بعد والی منزل بھی اس سے کہیں زیادہ آسان ہو جائے گی. میں اس لیے روتا ہوں. میری ماں اور بہنوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ہے جو خلفائے اربعہ میں سے بڑے 4 صحابہ ہیں. ان صحابہ میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان, اپنے مال کی قربانیاں پیش کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں اور قبر کا حال سن کر کے روتے ہیں. حالانکہ ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے دی تھی, پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ قبر بہت خطرناک چیز ہے.
قبر بہت خطرناک چیز ہے. اگر قبر کے اندر سکون مل گیا, قبر کے اندر راحت مل گئی تو انشاءاللہ بعد میں راحت نصیب ہو جائے. اور اگر قبر کے اندر پھنس گئے, قبر کے اندر گر گئے, قبر کے اندر ہی سوال کے جوابات نہیں دیے گئے, تو فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر قبر سے نجات مل جائے گی تو بعد میں جو انشاءاللہ آنے والی منزل ہیں, آنے والے مراحل ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی نجات مل جائے گی. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کر کے روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. میری ماں اور بہنوں, ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بات بتلائیں, کیا ہم قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کیا ہم آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کیا ہمیں قبر یاد نہیں؟ کیا ہمیں اس دنیا کے اندر ہی رہنا ہے؟ ہمیں آخرت یاد نہیں آتی؟ کیوں؟ اس لیے آخرت یاد نہیں آتی ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ دنیا ہی کے اندر رہنا ہے, آخرت میں نہیں رہنا. حالانکہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے. اصل جو زندگی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے میری ماں بہنوں, وہ آخرت کی زندگی ہے. جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آخرت کے بارے میں ہماری کوئی تیاری نہیں. دنیا 4 دن کی جگہ ہے, دنیا 4 دن کا ٹھکانہ ہے, عارضی ٹھکانہ ہے. نہ معلوم کب ختم ہو جائے, کب ہم سے یہ جو عارضی مکان ہے ہم سے کب خالی کرا لیا جائے. لیکن وہ مکان جس کے بارے میں ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم کب اس کو خالی کر دیں, کب ہمیں اس کو چھوڑ کر کے جانا پڑ جائے, اس مکان کے لیے, اس جگہ کے لیے, اس دنیا کے لیے ہم اور آپ اتنی محنتیں کر رہے ہیں, اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں, اتنے جھوٹ اور سچ بول رہے ہیں کہ جس کی حد نہیں. جب ہمیں معلوم ہے کہ دنیا آخری, دنیا کا جو ٹھکانہ ہے عارضی ٹھکانہ ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, تو پھر ہمیں آخرت کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے, کتنے جہد مسلسل کرنی چاہیے, کتنی کوششیں اور کاوشیں کرنی چاہیے, کتنے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. اللہ سے ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے. 4 دن کی زندگی کے لیے اتنی آفتیں, نہ رات دن دیکھ رہے, نہ دھوپ دیکھ رہے, نہ سردی دیکھ رہے, نہ بارش دیکھ رہے, نہ ہوا دیکھ رہے, کچھ نہیں دیکھ رہے اس 4 دن کی زندگی کے لیے. لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے, جس کے بعد کوئی جو ہے موت نہیں, جس کے بعد کوئی زندگی نہیں, جو لامحدود زندگی ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کے لیے ہماری کوئی محنت نہیں. میری ماں اور بہنوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی ہم کو کرنا پڑے ہم کر گزریں گے. اولاد کی قربانی دینی پڑے ہم شوق سے دیں گے. اگر ہمیں اپنی قربانی دینی پڑے ہم شوق سے دیں گے. اگر ہم کو جان کی قربانی دینی پڑے ہم شوق سے دیں گے. اگر ہم کو مال کی قربانی دینی پڑے ہم شوق سے دیں گے. اگر ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے ہم شوق سے دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. اس لیے میری ماں و بہنوں, ابھی حال ہی کے اندر ہمارے ایک مدرسے کا طالب علم, جس کو ہم نے, آج جمعہ ہے, آج کے دن وہ شام کے اندر پڑھنے کے لیے آیا تھا, جو آپ ہی کے شہر کا بچہ ہے, جس کا نام ہے محمد حنظلہ. اللہ رب العالمین اس معصوم بچے کو غرق قیامت فرما دے. اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ اس کی ماں کو صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما دے. اس کی بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما دے. میری ماں اور بہنوں, یہ بچہ محمد حنظلہ, آج جمعہ ہے, آج کے دن مغرب کی نماز کے بعد جب سارے بچے پڑھنے کے لیے بیٹھے, یہ بھی انہی بچوں میں شامل تھا, یہ بھی پڑھنے کے لیے آیا تھا. لیکن اسے کیا معلوم کہ آج میری پڑھائی کا آخری دن ہے. اسے کیا معلوم آج میری زندگی کا اس مدرسے میں آخری دن ہے. اسے کیا معلوم کہ آج میرا آخری وقت ہے کہ میں اس مدرسے کے اندر آ رہا ہوں. اسے نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم کہ آج کے بعد ہم اس بچے کو دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے.
یہ بچہ ہم نے اس کو پڑھایا، یہ بدھ کے دن ٹھیک رہا، منگل کے دن ٹھیک رہا، پیر کے دن ٹھیک رہا، لیکن اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بیمار تو ویسے یہ 15-16 دن سے چل رہا تھا، لیکن بیچ میں الحمدللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا تھا، بیچ میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ جمعے کے دن پڑھنے کے لیے آیا، مغرب بعد پڑھا، بچوں سے کہنے لگا کہ چلو کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا بھائی حنزلہ کچھ کھانے کا دل کرتا ہے۔ حنزلہ نے کہا کہ انشاءاللہ ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد کچھ کھانے کے لیے چلیں گے، لیکن اسے کیا معلوم اس کی گفتگو اپنے ساتھیوں سے آخری گفتگو تھی۔ اسے کیا معلوم جو اس کے ساتھی اس سے فریاد کر رہے ہیں کہ کچھ کھانے کا من کر رہا ہے، یہ ان کی فریاد آخری فریاد ہے، یہ ان کی گفتگو آخری گفتگو ہے۔ ہوتا یہ ہے میری ماں اور بہنوں، وہ بچہ مغرب سے عشاء تک پڑھا، عشاء کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر چلا گیا اس کی طبیعت بگڑ گئی، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، پیٹ میں درد ہونے لگا، پتہ یہ لگا کہ اس کی طبیعت بگڑتی گئی، یہاں تک بگڑی کہ آپ کے شہر کے اندر ایک ہسپتال ہے پوجا، وہاں پر لے گئے، وہاں پر چیک کرایا۔ کسی نے کہا ہو سکتا ہے اس بچے کو ہارٹ ہو گیا ہو۔ جب ہارٹ کی جانچ ہوئی، ہارٹ کا ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا اس بچے کو ہارٹ نہیں ہے۔ پھر پوجا والے نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بچے کو ڈاکٹر دلشاد کے پاس عائشہ ہاسپٹل میں لے جائیے، وہاں پر ہو سکتا ہے اس بچے کا بر وقت علاج ہو جائے اور اس کو جو ہے زندگی عطا ہو جائے۔ لیکن میری ماں و بہنوں، اتفاق سے وہاں پر ڈاکٹر نہیں مل پائے۔ ڈاکٹر صاحب کو فون کیا گیا، جیسے کہ سننے میں آیا، لوگوں نے بتلایا کلیجہ میں تو آ جاتا ہے، اتنی خطرناک داستان ہے اس بچے کی۔ ڈاکٹر کو فون کیا، ڈاکٹر نے فون اٹھایا اور کہا کہ میں آتا ہوں۔ پھر لوگوں نے فون کیا، لیکن ڈاکٹر اتفاق سے نہیں آ پایا۔ 40-45 منٹ تک یہ بچہ عائشہ ہاسپٹل کے اندر تڑپتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے مشورہ کرا کہ کیا کیا جائے، چنانچہ اس کو عائشہ ہاسپٹل سے ریفر کر دیا گیا رشی کیش ہسپتال کے اندر۔ وہاں پر کوئی بڑا ہسپتال ہے، وہاں پر اس کو جو ہے لے جایا گیا۔ لے کر جانے کے بعد فوراً وہاں کے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا، لیکن میری ماں و بہنوں، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بچہ بڑا سیدھا بچہ تھا، یہ بچہ نماز کا پابند تھا، یہ بچہ وہ تھا کہ جس نے آج تک اساتذہ کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی، یہ بچہ وہ تھا جو صوم و صلات کا پابند تھا، یہ بچہ وہ تھا جو نیک تھا، یہ بچہ وہ تھا جو اپنی والدہ کا فرما بردار تھا، یہ بچہ وہ تھا جو اپنے والد کا فرما بردار تھا، یہ بچہ وہ تھا کہ جو محلے والے کو محبوب تھا، یہ بچہ وہ تھا جو سارے بچوں کو محبوب تھا۔ لیکن میری ماں و بہنوں، اس بچے کو کیا معلوم کہ میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، اس کی ماں کو کیا معلوم کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اس کو کیا معلوم کہ میرا نوجوان، میرا بچہ، جس ماں کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ میرا بچہ حافظ بن چکا ہے، اور اس ماں کے اندر دل کی یہ تڑپ ہو کہ انشاءاللہ ایک دن کو ہوگا کہ میرا بچہ عالم بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، جس ماں کے دل کے اندر اتنے ارمان ہو کہ میرا بیٹا عالم بنے گا، جس کی ماں اپنے بچے سے خوش ہو، اور اس کو اچانک خبر مل جائے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، میری ماں و بہنوں، دل کا ہاتھ رکھ کر کے تو سوچو اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ پتہ لگا رشی کیش کے اندر ڈاکٹروں نے علاج و معالجہ کیا، ڈاکٹروں نے اپنی تدبیریں پیش کی، لیکن اس کو کیا معلوم کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے وقت پورا ہو چکا ہے۔ ان ڈاکٹروں کو کیا معلوم کہ اس کا رزق پورا ہو چکا ہے، ان ڈاکٹروں کو کیا معلوم کہ اس کی سانسیں پوری ہو چکی ہیں، ان ڈاکٹروں کو کیا معلوم
کہ اس کا وقت اب اللہ کے پاس جانے کا آ چکا ہے۔ میری ماں و بہنوں، صبح میں ان کے کہنے کے مطابق جو سننے میں آیا ہے، تقریباً 5 بجے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر انتقال ہونے کے بعد اس کو شہر نجیب آباد محلہ کالالان کے اندر لایا جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو غسل نہیں دیا۔ میرے سامنے بہت سارے حادثات پیش آئے، ہمارے اپنوں کے بھی جنازے میں نے دیکھے ہیں، میں نے بہت سارے جنازے دیکھے، لیکن آج تک میں نے کسی کو غسل نہیں دیا۔ ہمارے بھائی قاری مجیب الرحمن صاحب اس مسجد کے امام، اس مدرسے کے انچارج محتمم برادر کبیر حضرت الحاج قاری مجیب الرحمن صاحب نے کہا، مفتی صاحب غسل کے اندر معاونت فرمائیے، تعاون کیجیے۔ حضرت کی زبان تھی، مجھ سے منع نہ ہو سکا، حالانکہ میں نے آج تک کسی کو غسل نہیں دیا۔ جب میں اس بچے کے جسم پر پانی ڈال رہا تھا، خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ ابھی بولنے لگے گا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی بات چیت کرنے لگے گا۔ اتنا چہرے پہ نور، اتنا معصوم چہرہ، جسم کے اندر کہیں کوئی زخم نہیں، پورا جسم خوبصورت، پورے جسم کے اندر نرماہٹ، اور بالکل گرم ہو رہا تھا جسم اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی زیادہ وقت اس کی موت کو نہیں ہوا تھا، صرف 3 گھنٹے کے اندر وہ رشی کیس سے نجیب آباد آ گیا، اور فوراً ہی اس کے گھر والوں نے جو ہے نہلانے کے لیے ہم کو مامور کر دیا کہ مفتی صاحب آپ غسل دیجیے۔ خدا کی قسم ہم نے اس کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد میں جب ہم اس کو باہر لے کر کے آئے، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اتنا حسین لگ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانے طالب علمی کے اندر اس نے انتقال کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرتے ہوئے انتقال فرما جاتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے اللہ کے یہاں، کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے درجات کا فرق رہتا ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں رہتا۔ میری ماں و بہنوں، جس طالب علم کو ہم نے پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اور اس کا چہرہ ہمارے سامنے ہو، جب ہمارے سامنے اس کا چہرہ ہے، جب ہمارے سامنے اس کے ایک پوری زندگی ہے، تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس ماں نے اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہو، اس کو کھلایا ہو، اس کو پلایا ہو، اس کو جوان کیا ہو، اور اس کو تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کیا ہو، اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، جس باپ کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو جائے۔ اور بیٹا بھی کوئی ایسا نہیں، بیٹا بھی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے بہترین کتاب قرآن کریم کا حافظ بنا دیا ہو۔ بیٹا بھی کوئی معمولی نہیں، بیٹا وہ ہے جس نے رمضان میں 2 محرابیں سنا رکھی ہیں، بیٹا وہ ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، بیٹا وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے، بیٹا وہ ہے جو اپنی والدہ کے سامنے آنکھیں نہیں کھولتا، اپنی والدہ کو نظر بھر کے نہیں دیکھتا، والدہ کا فرما بردار ہے، والد کا فرما بردار ہے، محلے والے اس سے محبت کرتے ہیں، جو بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ بچے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ بیٹا ہے۔ میری ماں و بہنوں، لیکن موت کے آگے، قضائے الہی کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، بلڈنگوں میں رہنے والا ہو یا چھپر کے اندر رہنے والا ہو، میری ماں و بہنوں، جانا ہر ایک کو ہے، جانا ہر ایک کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون،
ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جاندار کو جو اس دنیا کے اندر پیدا ہو گیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. کیا ہی بہترین ہوگی ہماری موت کہ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے ہوں رکوع میں اور ہماری موت آ جائے. ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے, کتنے خوش نصیب ہوں گے ہم اور آپ اس وقت کہ جب ہماری موت آئے اور ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ سے آخر میں یہ بھی دعا کیا کریں, الہ العالمین, اے اللہ ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور تیرے پاس آنا ہے. یا اللہ ہماری درخواست یہ ہے, یا اللہ ہماری آخری دعا تجھ سے یہ ہے, یا اللہ جب ہماری موت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اس لیے میری ماؤں بہنوں, ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, اولاد کی نیک, ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, او من صدقة جاریہ, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعو له, او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان تین چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں انشاءاللہ ملتا رہتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی برابر اس کا ثواب انسان کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او صدقۃ جاریہ, پہلے نمبر پر فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے میری بہنوں؟ صدقہ جاریہ وہ کہلاتا ہے کہ اگر کہیں پر مسجد بن رہی ہے, آپ نے اس مسجد کے اندر نل لگوا دیا, یہ مدرسے کے اندر بچوں کے لیے ٹیپائیاں نہیں ہیں, آپ نے اپنی رقم میں سے کچھ پیسے دے کر کے ٹیپائی بنوا دی, یہ مدرسے کے اندر قرآن کریم کی ضرورت ہے, آپ نے اپنی جائز کمائی میں سے, جبکہ آپ زندہ ہو, آپ نے اپنی زندگی جیتے جی آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنی کمائی میں سے اپنے پیسوں سے قرآن کریم بچوں کے لیے منگوا دیے. جب تک وہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا, جب تک وہ ٹپائی مدرسے کے اندر استعمال ہوتی رہے گی, جب تک کہ نل سے پانی لوگ پیتے رہیں گے, جو بھی آپ نے ایسا کام کر دیا کہ آپ کے مرنے کے بعد مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے, اس سے نفع اٹھاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے. دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او علم ينتفع به, آپ نے کچھ شاگرد چھوڑے, اپنے اسٹوڈنٹ چھوڑے, آپ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا, پھر آپ کے مرنے کے بعد وہ پڑھاتے رہے, انہوں نے دوسرے کو پڑھایا, انہوں نے تیسرے کو پڑھایا, اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. یا آپ نے کوئی علمی چیز چھوڑی, کوئی کتاب مسائل کو اوپر لکھ دی جس سے آپ کے مرنے کے بعد مخلوق خدا اس کتاب سے انتفاع اٹھاتی ہیں, فائدہ اٹھاتی ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جو اس نے علم چھوڑا ہے کتاب کی شکل میں چھوڑا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ماں اور بہنوں
اس بات کو ذرا کان کھول کر کے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ خدا کی قسم پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ولد الصالح، کہ جس والدہ نے، جس والد نے، جس باپ نے، جس ماں نے اپنی ایسی اولاد چھوڑی کہ اس ماں نے اور اس باپ نے اولاد کے بالغ ہونے کے بعد اپنی اولاد کی تربیت کی، اس کو دین سکھلایا، اس کو نیک بنایا۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اگر کسی باپ نے، کسی ماں نے ولد صالح چھوڑا ہے، یعنی نیک اولاد چھوڑی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس اولاد کا ثواب بھی اس کے مرنے کے بعد اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اولاد نیک ہوگی، اولاد اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والی ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد الصالح یدعو لہو، کہ یہ جو نیک اولاد ہے اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسی نیک اولاد چھوڑی ہے تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ خدا کی قسم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سونا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا جاگنا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا چلنا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا کھانا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا پینا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا کانوں سے سننا اسلام کے مطابق ہو، ہماری گفتگو اسلام کے مطابق ہو۔ فرمایا کہ ہماری نشست و برخاست اسلام کے مطابق ہو، ہمارے ہر عمل میں، ہر نیک اعمال میں ہمارا اسلام ظاہر ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اپنا محاسبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ او میری ماں اور بہنوں، جس اولاد کی خاطر میں اور آپ نہ حرام دیکھ رہے، نہ حلال دیکھ رہے، نہ رات دیکھ رہے، نہ دن دیکھ رہے، نہ بارش دیکھ رہے، نہ دھوپ دیکھ رہے، نہ سردی دیکھ رہے، نہ گرمی دیکھ رہے، تو خدا کی قسم جب ہمارا آخری وقت ہو جائے گا، جب ہم بستر پر پڑ جائیں گے، تو یہ اولاد ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ میں نے اولاد کو یہ کہتے ہوئے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس ماں کا جو ہماری بوڑھی ہے اس کا تو وبال ہے، یہ پتہ نہ کب مرے گی، اس کا کب وقت آئے گا، نہ رات کو سونے دیتی ہے، نہ دن میں سونے دیتی ہے، اور چلاتی رہتی ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ باپ کہ جس باپ نے اپنی اولاد کی خاطر خدا کی قسم اپنا سر کا پسینہ ایڑی تک بہا دیا، اپنا جسم کالا کر لیا، اپنا چہرہ کالا کر لیا، اپنا خون کالا کر لیا، اس اولاد کو میں نے اپنے باپ کے خلاف یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پتہ نہیں کب بال کٹے گا، کب ہم سے ان کا پیچھا چھوٹے گا۔ انہیں تو رات اور دن یہی سنائی دیتا ہے، انہوں نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے، ہمارا پینا دشوار کر دیا ہے، ہمارا کھانا دشوار کر دیا ہے، جب دیکھو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی ہے، یا اللہ اپنے جیتے جی زندگی سے اٹھا لینا، یا اللہ اپنے جیتے جی عزت والی موت عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں اولاد کا محتاج نہ بنانا،
बहू बेटों की तानो तशनी करने का मौका मत देना। ए अल्लाह मौत भी आए तो इज्जत वाली आए, ए अल्लाह मौत भी आए तो ईमान पर खात्मे वाली आए, ए अल्लाह मौत इस हाल में आए कि तू हमसे राजी और हम तुझसे राजी। इसलिए कुरान करीम के अंदर फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और पक्के और सच्चे नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह के सामने फरमा बरदारी के अंदर और मुसलमान होने की हालत में तुम इस दुनिया से जाओ। मेरी माओ बहनों, दुनिया के अंदर सब मोहब्बतें दिखलाते हैं, सब कहते हैं हमारा बाप, सब कहते हैं हमारी माँ, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो यही औलाद हमारी कब्र पर भी नहीं झांकती, ये औलाद हमारे कब्र पर भी नहीं झांकती। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो इस औलाद के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने बाप की, अपनी माँ की कब्र पर जाकर के ये फातिहा पढ़ा, इसके पास इतना भी टाइम नहीं होता। इसलिए हमें अपनी आखिरत की खुद फिक्र करनी है, अपनी आखिरत की हमें खुद परवाह करनी है। खुदा की कसम, हमें हर वक्त अमाल सालिहा करते रहना है, हमें नमाज को कभी नहीं छोड़ना है, हमें जिक्र और अज़कार को कभी नहीं छोड़ना है, तिलावत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है, आखिरत की फिक्र करनी है, आखिरत की परवाह करनी है। क्यों? इसलिए कि मेरी माओ बहनों, कब्र का अंधेरा बड़ा सख्त अंधेरा है। कब्र की अंधेरी के अंदर बड़ा सख्त अंधेरी है। कब्र के अंदर कोई बल्ब नहीं है। हमें दुनिया के अंदर गर्मी लगती है, हम बाहर को आ जाते हैं, हमें गर्मी लगती है, पंखा चला लेते हैं और गर्मी लगती है, गुस्ल कर लेते हैं। लेकिन मेरी माओ बहनों, कब्र के अंदर तो ना पंखा है, न नीचे लेटने के लिए कोई बिस्तर है, न वहां रोशनी के लिए कोई बल्ब है, वहां पर कुछ नहीं है। अगर मेरी माँ और बहनों वहां पर अगर काम आने वाली चीज है तो वो है आमाल सालिहा, वो है आमाल सालिहा, वो है आमाल सालिहा। सूरह मुल्क की तिलावत करें, ये कब्र से आजाद के लिए मुईन और मददगार हो जाएगी। यासीन की तिलावत करें, कब्र के अंदर अजाब से मानी हो जाएगी। आयतल कुर्सी पढ़ा करें, आयतल कुर्सी के अंदर फजीलत ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा या बंदी अपनी जाए नमाज पर नमाज से फारिग होने के बाद अपने मुसल्ले पर बैठकर 5 वक्त की नमाज के बाद नमाज से फारिग होकर जो भी बंदा एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेगा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। जो भी शख्स पूरी सूरह आयतल कुर्सी पढ़ लेगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसे शख्स को जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोके हुए, यानी जन्नत में जाने में उसको सिर्फ मौत रोके हुए है। जब मर जाएंगे तो इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आयतल कुर्सी की बरकत से, इसकी फजीलत से इंशाअल्लाह हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जब नमाज से फारिग हों तो हमें आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद हमें अपने ऊपर दम कर लेना है। इसका एक फायदा तो ये होगा कि इंशाअल्लाह जो शर शयातीन हैं, जिन्नात हैं, उनसे इंशाअल्लाह हमें राहत हो जाएगी। दूसरा, हमारे दिल को सुकून मिलेगा। और एक और ये है कि जब हम रात को सोएं तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल हुवल्लाहु अहद और कुल या अय्युहल काफिरून एक एक मरतबा इनको पढ़ करके और आखिर में दुआ करके और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के और सोने की दुआ पढ़ के आप अपने ऊपर भी दम कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर भी दम कीजिए, अपने शोहर के ऊपर भी दम कीजिए। इंशाअल्लाह जिन्नात से महफूज रहेंगे,
جو الٹے سیدھے خواب آ رہے ہیں انشاءاللہ خواب بھی نہیں آئیں گے۔ جو انسان خواب میں ڈر جاتا ہے، بچہ اچھل جاتا ہے، نیند نہیں آتی، دل گھبرا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ان صورتوں کا ورد کرے گا اور اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخری کام ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد ہمیں اور آپ کو سورہ ملک پڑھنی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے حفاظت کرے گی اور یاسین شریف انشاءاللہ پورے دن ہماری حفاظت کرے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔